مجھے یاد ہے کہ جیسے بچے ہوتے ہیں نا چھوٹے، تو میں نے اپنے بچوں کو پالتے ہوئے میں ایک طریقہ کرتی تھی، وہ گرتے تھے تو میں ادھر دیکھتی تھی، میں نے دیکھا ہی نہیں، خود اٹھو. کیوں؟ خود سیکھیں، اٹھنا سیکھیں، الا یہ کہ کوئی ایسی چوٹ لگی ہے کہ اب وہ واقعی نہیں اٹھ پائیں گے یا پھسل گئے یا کچھ، یعنی جہاں وہ نہیں اپنی ہیلپ کر سکتے، صرف اس وقت اس حد تک سکھایا، اچھا اب ایسے کرو، اس کو پکڑو، وہ کرو، وہ کرو، وہ کرو، باہر نکلو، جیسے اندر گئے ویسے باہر نکلو، یہ چیز اٹھا کے لائے واپس رکھو. کیونکہ ہم اتنی پیمپرنگ کرتے ہیں بچوں کی کہ وہ ساری زندگی ان کو کچھ کرنا نہیں آتا پھر، الا یہ کہ بہت ہی شدید قسم کی کوئی صورت حال ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہر چیز پہ صدقے واری قربان بیکار کرنے والی باتیں. چلیے سب مسئلوں کا ایک حل، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. رب العالمین، رب کون ہوتا ہے؟ یہ اتنا اچھا ترجمہ نہیں ہے پالنے والا. جب ہم صرف پالنے والا کر دیتے ہیں نا تو پھر ہم چاہتے ہیں ہم بس پلتے ہی رہیں اور کوئی ہمیں بس کھلاتا پلاتا رہے اور ہم موٹے ہوتے رہیں. رب کا لفظ ڈکشنری میں جا کے دیکھیں، را با با، اور لسان العرب اگر مل جائے تو تحقیق کر کے کل لائیں. اس میں صرف خالق مالک اور مدبر ہی نہیں، یہ تو مختصر سا معنی اس کا، اس میں تربیت کا معنی بھی آتا ہے. اور تربیت کس کس طریقے سے ہوتی ہے؟ صرف کھانا کھلا کے، صرف پیمپرنگ کر کے تربیت ہوتی؟ ماں باپ بچوں کی تربیت جیسے کرتے ہیں، ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ دونوں، ٹھیک ہے. اور جیسے اس دن میں نے بتایا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی بندوں کو پہلے تو جینٹل میسجز دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد التأدیب التربوی، تربیہ کا لفظ بھی رب ہی سے نکلا ہے. تو رب جو ہے وہ تربیت بھی کرتا ہے اور اس کی تربیت تأدیب کے ساتھ بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، ایکسپلین کر چکی ہوں. تأدیب ادب سکھانا اور اس میں سختی سے کام لینا. پھر اللہ تعالیٰ وارننگز بھیجتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا کرتا ہے، کوئی کڑوی دوا بھیجتا ہے، کوئی ناپسندیدہ چیز انسان کو پیش آتی ہے، کہیں ٹھوکر جا لگتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کچھ سکھانا چاہتا ہوتا ہے بندے کو کہ ہوش میں آؤ، سیکھو، باہر نکلو خول سے. دیکھیں نا، ایک جیسے ماں ہے، پیار بھی کرتی، کھلاتی ہے پلاتی ہے، لیکن جب وہ دیکھتی ہے کہ بچہ نہیں سیدھا ہو رہا تو پھر دو لگاتی، تو اس کو پھر لگانی پڑتی ہے، شوق دینا پڑتا ہے. جیسے عورت بگڑتی ہے تو پہلا درجہ فعظوہن، واز نصیحت، الہدی البیانی، اور نہیں تو مہجروہن، اگنور، نہیں تو وضربوہن. تیسرا مارنا بھی پھر ہے. اور فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، بات مان جائے، سیدھی ہو جائے، اب اور رستے نہیں تلاش کرو ان کو، پھر مزید نہیں تنگ کرو، ختم بات، اب پھر نارمل ہو جاؤ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تربیت کے یہ 3 سٹیپ بتائے، اور اس کا بھی مقصد کیا ہے؟ مارنے تک بھی کیوں مارو؟ تاکہ کیا ہو؟ جو اصلاح سمجھا کے نہیں ہوئی، جو اصلاح اگنور کر کے نہیں ہوئی، وہ اصلاح کیسے ہوگی؟ مار کے ہوگی. مار میں کس کا فائدہ؟ بچے کا فائدہ ہے تو ماں مارتی ہے نا، یہ ایسے ہی مارتی رہتی ہے، فائدے کے لیے مارتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی انسان کے فائدے کے لیے یہ حکم دیا ہے کہ مارو.